وضو اشکوں سے کرنا تو نماز عشق ادا کرنا خدا والوں کی سنت ہے کہ یوں یاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایم ٹی اے کی اس لائیو نشریات میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. ناظرین، اب سے تھوڑی ہی دیر قبل ہم نے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے ارشادات جو خطبہ جمعہ کی صورت میں تھے وہ سنے. حضور انور نے حضرت اقدس مسیح پاک علیہ السلام کے صحابہ کے صدق و وفا کا جو قصہ ہے اور جو خطبات کا سلسلہ ہے اسی کو جاری رکھا اور ان واقعات کو ہمارے سامنے پیش کیا تاکہ ہم لوگ ان پر عمل کر کے اپنی عملی اور روحانی زندگی میں انقلاب برپا کرنے والے بنیں. دوسرا، حضور انور نے آج کے نوجوانوں کے لیے بھی نصائح فرمائی کہ اپنے لباس کا خیال رکھیں اور ایسی حرکات میں ملوث نہ ہوں جو ایک احمدی کی شان کے خلاف ہیں. آخر میں حضور انور نے ایک اور سلسلہ عالیہ احمدیہ کے ایک اور شہید کا تذکرہ فرمایا. اللہ تعالیٰ تمام احمدیوں کو دنیا کے کونے کونے میں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے پیارے امام کا دل ہمیشہ خیر کی خبریں جو ہے وہ سنے اور ٹھنڈا رہے ہماری طرف سے، پوری جماعت کی طرف سے، آمین. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ نیشنل سیکرٹری صاحب تبلیغ مکرم و محترم حافظ فرید صاحب موجود ہیں. ہم ان سے کچھ گفتگو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ صاحب، جزاک اللہ ہمیں وقت دینے کا. سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ جماعت احمدیہ جرمنی کون سے تبلیغ کے جملہ ذرائع ہیں جن کو استعمال کر رہی ہے پچھلے کچھ عرصے سے بلکہ ہمیشہ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ جرمنی کو اشاعت اسلام کی جتنی بھی توفیق مل رہی ہے اس میں حضور اقدس کی ذاتی رہنمائی اور دلچسپی جو ہے وہ اس میں شامل ہے. میں یہ بات صرف اعتقاداً نہیں بلکہ حقیقتاً آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ اشاعت اسلام کا جتنا بھی کام ہے وہ خالصتاً حضور کی ذاتی دلچسپی اور رہنمائی سے وہ کامیابی کی طرف سے وہ جاری ہے. اس سلسلے میں جو حضور کی ہدایات ہیں کہ جو جدید ایجادات ہیں ان کو استعمال کیا جائے، مثلاً ہوم پیج ہے، یوٹیوب ہے، اسمارٹ فونز کے ایپس ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارا لٹریچر ہے اس کو نئے طرز سے جدید طریقے سے تیار کر کے پہنچایا جا رہا ہے. اور بالخصوص جو حضور اقدس کے خطابات ہوتے ہیں غیر احباب کے ساتھ جو مختلف پیس کانفرنسز ہیں یا مختلف ممالک میں، ان کو کوشش کی جاتی ہے کہ فوری طور پر ترجمہ کر کے خوبصورت طریقے سے شائع کر کے زیر تبلیغ افراد تک اس کو پہنچایا جائے. اس وقت 5-6 ایسے میجر پروجیکٹ ہیں جن کے اوپر شعبہ تبلیغ میں کام ہو رہا ہے، جن کے ذریعے اشاعت اسلام کا کام کیا جا رہا ہے. اس میں ایک سب سے بڑا جو مؤثر ذریعہ ہے وہ ہماری پوسٹر ایڈورٹائزمنٹ ہے. اس کے بعد جو جیسے کہ سب دوست آتے ہیں وہ پمفلٹ ہے، خوبصورت پمفلٹ، اس کی تقسیم ہے. اس کے بعد اسلام اور قرآن کی نمائش ہے. اس کے بعد یوم پیشوان مذاہب کا انعقاد ہے. اس کے بعد اوپن ماسک ڈیز ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے بہت سارے ڈیسکس ہیں جو مختلف قومیں یہاں پہ آباد ہیں، ان کے لیے خصوصی طور پہ جو وہ کام کیا جاتا ہے. شکریہ. حافظ صاحب، یہ فرمائیے گا کہ یہ جو پوسٹرز اور فلائرز والا جو کانسیپٹ ہے، جو خیال ہے، یہ کچھ نیا سا لگتا ہے. اس کی تو کچھ تفصیل ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کیجیے گا پلیز. جرمن زبان میں ایک محاورہ ہے ein Bild sagt mehr als 1000 Worte، کہ ایک تصویر 1000 الفاظ سے زائد کا پیغام دیتی ہے. پوسٹر اس وقت ہمارے لیے سب سے مؤثر ذریعہ ہے. ہم اس کو اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں کہ مختلف جو ریلوے اسٹیشنز ہیں ان کے اوپر بڑے بڑے پوسٹر جن میں آیات قرآنی اور احادیث جو ہیں وہ لکھی جاتی ہیں. اور وہ احادیث خاص طور پر جو کہ آج کل کے میڈیا کا دور، میڈیا یہ پیش کرتا ہے کہ اسلام میں جہاد کے متعلق یہ تعلیم ہے، عورتوں کے متعلق یہ تعلیم ہے. جب وہ ان کو پڑھتے ہیں، اور خاص طور پہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ ہمیں ایسی جگہ ملتی ہیں جہاں پہ لازماً ہر ایک جو وہاں سے گزرنے والا ہے اس کو پڑھتا ہے اس کو، اور جب اس کو دیکھتے ہیں کہ میڈیا ہمیں یہ تصویر پیش کر رہا ہے کہ اسلام میں عورت پہ ظلم کیا جاتا ہے، جبکہ قرآن کی یہ تعلیم ہے اور حدیث میں یہ ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. اس کے ذریعے سے ہمارے جو پچھلے دنوں ہوئے ہیں ایکسیون، اس میں ایک میونخ میں
جو ہماری انڈر گراؤنڈ ٹرینز ہیں اس میں 200 کے قریب پوسٹرز لگائے گئے. ماشاء اللہ. جو بھی دوست ٹرین میں بیٹھیں گے اس کو بیٹھتے تھے, اس کو دیکھتے تھے, اور اس کے بعد اپنے ان کی طرف سے ہمیں باقاعدہ فیڈ بیک ملتا تھا. اس کے بعد پھر ہائیڈلبرگ میں مین ریلوے اسٹیشنز پہ پوسٹر لگائے گئے. ماشاءاللہ. اس کے بعد اس سلسلے میں کوئی ایسا واقعہ جو ایمان افروز جو آپ شیئر کرنا چاہیں یا ایسی کوئی چیز؟ اس سلسلے میں ایک چیز ہے کہ بہت سارے لوگوں کی طرف سے یہ ہمیں فیڈ بیک ملا ہے کہ یہ وقت کی ضرورت تھی, کیونکہ وہ یک طرفہ جو پکچر تھی اسلام کے خلاف میڈیا میں پیش ہو رہی تھی, وہ اس کو دیکھ رہے تھے لیکن ان کے دل میں یہ تجسس تھا. ہمیں بہت ساری جگہوں پہ یہ آیا کہ یہ آپ بہت اچھا ایکشن کر رہے ہیں, اس چیز کی ضرورت تھی ہمیں, اور بعض جگہوں پہ تو یہ بھی کہا کہ اس کے ساتھ جو فلائر تقسیم ہو رہا ہے ہم آپ کے ساتھ مل کر یہ کام کرنا چاہتے ہیں. ماشاءاللہ. جزاکم اللہ وحسن الجزا. ویورز, جس طرح ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے کہ حافظ صاحب نے جو پوسٹرز کا ذکر فرمایا اپنی گفتگو کے دوران, تو ہم آپ کو ایک رپورٹ MTA نے تیار کر رکھی ہے جس میں آپ یہ دیکھ سکیں گے اس کا عملی مظاہرہ کہ کس طرح یہ پوسٹرز جو ہیں وہ مختلف ٹرین سٹیشنز میں بڑی بڑی جگہوں پہ آویزاں کیے گئے, اور لوگ ایک حیرت کی تصویر بنے ان پوسٹرز کو دیکھتے تھے. اور تبلیغ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو مین مقصد تھا وہ پورا ہوتا ہی تھا, لیکن اسلام کا یہ پازیٹیو امیج جو ہے وہ ان کے لیے ایک حیرت کا باعث بھی تھا. یہ کون لوگ ہیں اور کیا کر رہے ہیں ریلوے اسٹیشنز پر جہاں سے ہزاروں لوگ روزانہ گزرتے ہیں؟ تو MTA جرمنی کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ ایک رپورٹ اس سلسلے میں تیار کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرے. آئیے دیکھتے ہیں پوسٹرز کے حوالے سے ایک رپورٹ. جرمنی, جہاں روزانہ ہی اسلام کو ڈسکس کیا جاتا ہے, اس کے عوام کو صحیح اسلامی تعلیم سے روشناس کرنے کے لیے جماعت احمدیہ جرمنی کی طرف سے جو کوششیں کی جاتی ہیں ان میں ریلوے اسٹیشنز پر اسلامی تعلیم پر مشتمل فقرات کے جرمن زبان میں بینرز لگانا بھی شامل ہے. گزشتہ موسم سرما میں جرمنی کے 5 شہروں کے اسٹیشنز پر 69 بینرز کے علاوہ 66 معلوماتی سکرینز بھی لگائی گئیں جن پر جرمن زبان میں یہ آیت قرآنی اور احادیث مبارکہ درج کی گئیں کہ دین میں کوئی جبر نہیں, تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے اہل خانہ سے اچھا سلوک کرے. جس نے اپنی بچی کی اچھی پرورش کی اس نے اپنے لیے جنت میں جگہ بنا لی. علاوہ ازیں جماعت احمدیہ کے موٹو محبت سب کے لیے, نفرت کسی سے نہیں کو بھی نمایاں الفاظ میں تحریر کیا گیا تھا. اسلام کی اس خوبصورت معاشرتی تعلیم کی آئینہ دار یہ آیت قرآنی اور احادیث مبارکہ 2 ہفتوں تک ریلوے اسٹیشن کے ان پلیٹ فارمز پر آویزاں رہیں. ان ایام میں اسٹیشن کے گرد و نواح میں شعبہ تبلیغ کے زیر انتظام تبلیغی پمفلٹ بھی تقسیم کیے گئے اور ریلوے لاؤنج میں معلوماتی کاؤنٹر بھی قائم کیا گیا. اس تبلیغی مہم کو اخبارات نے بھی کوریج دی اور بہت سراہا. اس آیت قرآنی اور احادیث مبارکہ کو لوگوں نے بڑی دلچسپی سے پڑھا اور تصاویر بھی بنائیں. اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے ایک جرمن شخص نے کہا, یہ جو لکھا ہوا ہے کہ محبت سب کے لیے, نفرت کسی سے نہیں, یہ ایک بہت اچھا سلوگن ہے اور انسان کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے. میں بہت متاثر اور حیران ہوئی ہوں کہ یہ قرآنی تعلیم ایسی ہے. اس کے بارے میں مجھے پہلے کوئی علم نہ تھا اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ زیادہ لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے, اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ ایک اسلامی جماعت اس کے لیے کوشش کر رہی ہے. مجھے یہ پوسٹرز بے حد پسند آئے ہیں اور میں نے تو بلکہ ان کی تصاویر بھی بنائی ہیں, خاص کر بیٹی کی تربیت والے پوسٹر کی, کیونکہ میری ایک بیٹی ہے اور میں بہت متاثر ہوا. میں اچھا سمجھتا ہوں کہ یہاں پر اس طرح کے پوسٹرز لگائے جا رہے ہیں اور ایسے اقدام سے لوگوں پر اسلام اور قرآن کی اصل تعلیم واضح ہوتی ہے اور اس طریقے سے ایک دوسرے کو سمجھنے میں آسانی پیش آتی ہے اور لوگوں کا ڈر دور ہوتا ہے اور لوگ ایک دوسرے کے نزدیک آتے ہیں. Man hat immer nur Angst eigentlich vor dem Unbekannten und hiermit wird das Ganze bekannter, man lernt es kennen und somit kann man Ängste abbauen und die Gesellschaft rückt ein Stück weit zusammen. جی, تو رپورٹ ہم نے دیکھی اور اب ہم گفتگو کے سلسلے کو حافظ صاحب ذرا سا آگے بڑھاتے ہوئے جلسہ سالانہ کے تناظر میں کچھ بات کرتے ہیں. جلسہ سالانہ بھی تبلیغ اسلام احمدیت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے, بڑا افیکٹو ذریعہ ہے. تو آپ فرمائیے گا کہ کس طرح کیا پارٹیسپیشن ہوتی ہے غیر از جماعت جو دوست ہیں ان کی, اور کتنے لوگ تشریف لاتے ہیں اور ان کی طریقہ کار کیا ہے شمولیت کا؟ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ جلسہ سالانہ جرمنی کی شروع سے ہی یہ خاص روایات میں رہا ہے کہ کثرت سے زیر تبلیغ افراد جو وہ تشریف لاتے ہیں.
ہمارے وہ جو داعیان اللہ جو افراد جماعت ہیں وہ سارا سال جو زیر تبلیغ افراد ہوتے ہیں جن کے ساتھ ان کا تعلق ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جلسہ سالانہ پر ان کو لایا جائے، اور خاص طور پر جو حضور اقدس کا خطاب ہے زیر تبلیغ افراد کے ساتھ اس میں وہ شامل ہوں، حضور اقدس کے براہ راست وہ خطاب سنیں، اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات ہے کہ جب حضور اقدس کا دیدار ہوتا ہے اس کے بعد بہت سارے ایسے دوست ہیں اس کے بعد بیعت بھی کر لیتے ہیں اور متاثر ہوتے ہیں، اور جلسہ سالانہ کا جو پورا سٹرکچر ہے وہاں پہ وہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ کتنا منظم اور کتنا اچھے طریقے سے اس کو کیا گیا ہے، اور خاص طور پہ وہاں پہ ایک بہت بڑی جو نمائش لگتی ہے، اس نمائش میں جو پوسٹر ہیں اسلام کی تعلیم کے اوپر، اور اس دفعہ جو ہے خاص طور پہ یہ نمائش معذرت کے ساتھ یہ نمائش جو ہے یہ خاص طور پہ غیر جماعت دوستوں کے لیے ہوتی ہے؟ اس کو خاص طور پہ غیر جماعت دوستوں کے لیے تیار کیا گیا ہے، جرمن احباب کے لیے بھی، اور اس کے علاوہ جو ہمارے عرب، ترک اور رشین اسپیکنگ ان کے لیے بھی۔ اس میں جو مختلف حصے ہیں اس کے ایک تو بڑی اس کی جو پوسٹرز ہیں جس میں مختلف طریقے سے اسلام کی تعلیم پیش کی گئی ہے، اس کے علاوہ انٹر ایکٹیو جو اسکرینز ہیں کہ تاکہ ہر جو بھی دوست وہاں پہ آئیں وہ تسلی سے ٹچ اسکرین کے ذریعے اپنی جو معلومات ہیں اس کو حاصل کر سکیں۔ اس کے علاوہ ہمارے جو ماڈرن طریقے ہیں، یوٹیوب ہے، ایپس ہیں اور ہوم پیجز ہیں، ان کے مختلف کارنرز وہاں پہ بنائے گئے ہیں۔ وہاں پہ باقاعدہ چھوٹی چھوٹی مجلس سوال و جواب جو ہیں منعقد ہوتی ہیں، تو تمام ڈیسک کے جو مربیان ہیں، ترکش ڈیسک ہے، ہمارا عربک ڈیسک ہے اور رشین ڈیسک ہے، اور اسی طرح جو ہمارے جرمن جو ہمارے دوست ہیں وہ اس نمائش کے دوران کم از کم 1-2 گھنٹے وہاں موجود رہتے ہیں، اور اس کے بعد انہیں پوری طرح موقع ملتا ہے کہ وہ ہر طریقے سے جو سوالات ہیں ان کا جن کو جواب دیا جائے، اور ساتھ ہی پھر وہ اس کے بعد حضور اقدس کی جو نشست ہے اس میں شامل ہوتے ہیں۔ کم از کم 500 سے 600 زیر تبلیغ افراد جو ہے وہ جلسہ سالانہ پہ شامل ہوتے ہیں۔ اس دفعہ بھی انشاءاللہ کثرت سے جو ہے وہ افراد شامل ہونے کی امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو حضور انور کے جو خود ان سے ڈائریکٹ خطاب ہے اس کا آپ نے تذکرہ فرمایا، تو کوئی خاص دن اس کے لیے مخصوص ہے یا یہ ہفتے والے دن دوپہر کو 4 بجے کے قریب جو ہے وہ حضور اقدس کا خطاب ہوتا ہے، اور اس سے پہلے وہ جو مہمان ہیں وہ تشریف لا سکتے ہیں اور یہ نمائش وغیرہ دیکھ سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے حافظ صاحب کہ مختلف قومیتیں ہیں، مختلف زبانیں بولنے والے لوگ ہیں، جرمن احباب ہیں، عرب ہیں، جیسا کہ آپ نے فرمایا، تو ان کے لیے کوئی ترجمے کا انتظام جو ہے وہ ہوتا ہے؟ بالکل لائیو ترجمے کا۔ حضور اقدس کا خطاب چونکہ انگلش میں ہوتا ہے تو جو سامعین وہاں بیٹھے ہوتے ہیں ان کو اسی وقت لائیو ٹرانسلیشن جو ہے وہ جرمن زبان میں دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ 8 زبانوں میں جو پیرالل اس کی شاید وہ ٹرانسلیشن چل رہی ہوتی ہے۔ الحمدللہ۔ اور تھوڑا سا میں پھر ایک دفعہ اس طرف جاتے ہوئے کہ جو فلائر ایکسیون کہتے ہیں ہم اسے ڈوئچ میں، تو جو پمفلٹس تقسیم کرنے کا جو مرحلہ تھا اس پہ میں تھوڑی سی مزید وضاحت چاہوں گا۔ پوسٹرز تو ہم نے سنا آپ سے، لیکن پمفلٹس کس طرح تقسیم کیے جاتے ہیں اور کیا طریقہ کار ہے اس کا، اور کیا اس کے پیچھے سوچ ہے جماعت کی؟ بہت بڑا مضمون ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ حضور اقدس کا ارشاد ہے اور حضور اقدس کی رہنمائی ہے۔ جب فلائر تیار کیا گیا حضور اقدس کی خدمت میں دعا کے لیے بھجوایا، حضور نے سے اس میں سے بعض رہنمائی فرمائی کہ اس کو اس طرح تیار کیا جائے۔ جب وہ تیار کیا گیا اس کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ جرمنی کا جھنڈا ہے، وہ حدیث ہے کہ حب الوطن من الایمان ہے۔ اس کو اب تک پچھلے 2 سالوں میں 2 ملین سے زائد اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کو تقسیم کرنے کی توفیق ملی۔ اس میں ہمارے بڑے نوجوان خدام کے کثیر تعداد اور اطفال 4-5 اطفال ہیں جو وہ ٹی شرٹس پہن کے ان کو تقسیم کرتے ہیں۔ 1-2 چیزیں اس میں تقسیم کرنے کا طریقہ اس طریقے سے رکھا گیا ہے کہ کسی کو مجبور نہیں کرتے، اچھا، بڑے طریقے سے انہیں کہتے ہیں کہ یہ اسلام کے بارے میں ایک انفو ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو دیں، وہ خوشی سے لیتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ہمیں زیادہ دیں، ہم آگے دینا چاہتے ہیں۔ جو میجر فیڈ بیک ہے وہ یہ ہے کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، پیچھے نہیں ہٹنا۔ مجھے ڈاکٹر راشد نواز صاحب نے پچھلے دنوں بتایا ہے کہ انہوں نے مجھے تھپکی دی کہ پیچھے نہیں ہٹنا، مطلب کہ ڈر کے۔ ایک واقعہ اس میں بتاتا ہوں، ایک غالباً وائبلنگن کے قائد مجلس نے بتایا کہ ایک دوست آئے، انہوں نے کہا کہ میں آپ کو جانتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ آئندہ 10 سے 14 سال میں آپ جرمن قوم کے دل جیت جائیں گے انشاءاللہ۔ طرح مجھے یہ جو ہمارے چودھری اقبال صاحب ہیں، ہمارے شعبے میں بھی کام کرتے ہیں، ان کی عمر 85 سال ہے، وہ روزانہ 50-60 فلائٹ تقسیم کرتے ہیں۔ جب گھر جاتے ہیں ٹرینز بدلتے ہیں تو میں نے کہا کہ آپ کو تو زبان نہیں آتی، کہتے لوگ مجھے آتے ہیں مجھے تھپکی دیتے ہیں۔ ایک دن مجھے ایک سیکورٹی والے نے روک دیا کہ آپ تقسیم نہیں کر سکتے ہیں، اجازت نہیں۔ تو کہتے میرے لیے یہ بڑی دکھ کی بات ہے کہ میرے پاس تو ایک ہی طریقہ تھا، میں اس کو تبلیغ کرتا۔ تو میں نے بڑی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اس طریقے کو کم از کم نہ چاہیے۔ کہتے اس دن کے بعد سے آج تک سیکورٹی والے میرے پاس سے گزر جاتے ہیں اور میں تقسیم کر رہا ہوں، مجھے نہیں روکتے۔ الحمدللہ۔ اور بعض جگہوں پہ بچے جب تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، مجھے لطف الوہاب صاحب ہمارے فورس ہائم کے سیکرٹری صاحب، انہوں نے بتایا کہ جب بچے تقسیم کر رہے ہیں تو لوگ آتے ہیں ان کو جوس اور ٹافیاں دے کے جاتے ہیں۔
کہ تم لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہو، یہ ہمارے لیے تمہارے لیے تحفہ ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ ناظرین، جیسا کہ حافظ صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ کس طرح جرمن احباب میں اور یہاں کی دوسری قومیتوں کے لوگوں میں جماعت احمدیہ اور حضرت مسیح پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پیغام ہے وہ حضور انور کی اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی ڈائریکٹ رہنمائی کے نتیجے میں جماعت احمدیہ جرمنی اس کو توفیق پا رہی ہے ان میں تقسیم کرنے کی۔ تو ہم آپ کو ایک چھوٹی سی رپورٹ دکھا رہے ہیں جس میں آپ خود ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ کس طرح یہ فلائز جو ہیں وہ تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ایک رپورٹ۔ جماعت احمدیہ کی اسلام کا صحیح اور پرامن پیغام پہنچانے کے لیے کی گئی مختلف قسم کی کوششوں میں مختلف جگہوں پر بڑے بڑے پوسٹرز احادیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آویزاں کرنا بھی ہے۔ Wir wollen damit diese Vorurteile entgegnen, ein Zeichen setzen. ہم ان کے ذریعے لوگوں تک امن کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں اور لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ حقیقی اسلام باہمی محبت اور رواداری کو اپنانے کا نام ہے۔ جو شدت پسند مسلمان اسلام کو بدنام کر رہے ہیں ان کے اعمال اسلامی تعلیمات کے منافی ہیں، اور جماعت احمدیہ جو بہت عرصہ سے جرمنی میں خدمت اسلام اور خدمت انسانیت میں مصروف ہے، اسلام کی حقیقی خوبصورت تعلیم کو سامنے لانا چاہتی ہے۔ جماعت احمدیہ کی ایک ٹیم اسی مقصد کے لیے کولون میں بھی مصروف عمل ہے اور اپنی پوری کوشش میں ہے کہ اسلام کے خلاف پھیلائی گئی نفرت کو اسلام کی محبت بھری تعلیم سے متعارف کروا کر مٹا دیا جائے۔ جماعت احمدیہ کا پیغام بہت سادہ ہے کہ ہر احمدی مسلمان دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ اور اپنے وطن کے ساتھ جس میں وہ رہتے ہیں محبت اور وفا کا تعلق رکھتے ہیں، اور اس پیغام کو لوگ بہت خوشی سے قبول کرتے ہیں۔ میں اچھا سمجھتا ہوں کہ ایسے مسلمان بھی سامنے آ رہے ہیں اور اس طریق سے ہمارے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے اس میں دیکھا کہ محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ مجھے یہ خوشی ہے کہ مجھے یہ معلومات آپ کے ذریعہ مل رہی ہیں، کیونکہ عام طور پر میڈیا کے ذریعے اسلام کے بارے میں بہت سی منفی باتیں پھیلائی جاتی ہیں، اور میں یہ پڑھنے کے بعد اب خود فیصلہ کر سکتا ہوں کہ سچ کیا ہے۔ پریس نے سارے جرمنی میں ان کاوشوں کو پیش کر کے سراہا۔ کولون کے ریلوے اسٹیشن پر 2 ہفتہ تک ان بڑے پوسٹرز کو لگایا گیا، اور اس طرح لاکھوں لوگوں تک اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی پیغام پہنچایا گیا۔ ان پوسٹرز میں یہ احادیث بھی لکھی گئی تھیں کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر سلوک کرتا ہے، اور جو شخص اپنی ایک بیٹی کی اچھی تربیت کرے اور اسے تعلیم دلوائے تو اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ ان خوبصورت احادیث مبارکہ سے مزین پوسٹرز نے نہ صرف ریلوے اسٹیشنز پر کام کرنے والوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی، بلکہ پریس، میڈیا اور مسافروں کی توجہ اور دلچسپی کا بھی مرکز بنے رہے۔ کچھ لوگ ان پوسٹرز کی تصاویر کھینچ کر بھی اپنے ساتھ لے جاتے رہے۔ جماعت احمدیہ اسلام کا حقیقی پیغام امن پہنچانے میں دن رات مصروف ہے۔ ناظرین، آج کی اس لائیو نشریات میں آپ نے اور ہم سب نے حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا لائیو خطبہ جمعہ سننے کی توفیق پائی، حضور انور کی اقتداء میں نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق پائی۔ الحمدللہ۔ اے چھاؤں چھاؤں شخص تیری عمر ہو دراز، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے امام کی تمام نصائح پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتا چلا جائے۔ آخر میں خاکسار آپ کی خدمت میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ آپ ہماری آج کی جو لائیو نشریات ہیں ان کو یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ سکرین پر جو ویب سائٹ ایڈریس ہے وہ چل رہا ہوگا۔ احباب کی سہولت کے لیے میں بھی ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں، www.youtube.com/MTA German Service، اور اسی طرح www.twitter.com/MTA German Service۔ اسی طرح انشاءاللہ تعالی جلسہ سالانہ کے موقع پر GMT وقت کے مطابق صبح 10 بجے MTA کی لائیو نشریات جرمنی کارلسروہے سے لے کر ہم آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حافظ و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل
सुनो फिर ठिकाने के दिन आ रहे हैं। یہ جلسہ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، اس لیے ہم منعقد کرتے ہیں کہ اپنے مقصد پیدائش کو پہچانتے ہوئے خدا تعالیٰ سے ایک خاص تعلق پیدا کریں۔ رہے ہیں چمکتے چمکتے دمکتے دمکتے درخشاں زمانے کے دن آ رہے ہیں، قریب ان کے آنے کے دن آ رہے ہیں، بڑے دور دیسوں سے دیدار کی تڑپ لے کر آئے، ہزاروں کو دیکھ اماں کے سفیروں کے جلسے میں آ، یوں جنت کی بھی گزاروں کو دے، مسیح محمد کے پیاروں کو دے۔